नाज़रीन, इंडिया की एक रियासत है मध्य प्रदेश, जहाँ की हाई कोर्ट के एक जज हैं अतल श्रीधरन। उन्होंने एक दरख्वास्त गुजारी अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि मैं चूँकि मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट का जज हूँ, तो मेरी बेटी जो है वो अगले साल यहाँ पर वकालत का इम्तिहान पास कर लेगी, तो यहाँ पर फिर वो प्रैक्टिस करेगी, तो मेरा तबादला जो है वो किसी और रियासती हाई कोर्ट में जो है वो कर दिया जाए। नाज़रीन, उसके बाद उसकी दरख्वास्त को मंजूर किया जाता है और उसका तबादला जो है अतल श्रीधरन जो वहाँ के जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उनका तबादला जो है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में कर दिया गया है। नाज़रीन, ये मिसाल है हमारे दुश्मन मुल्क की, जहाँ पर कानून और इंसाफ जो है इस तरह से वाज़े होकर सामने आता है और पता चलता है कि कानून और इंसाफ देने वाले लोग कैसे होते हैं। जबकि दूसरी जानब आज हमने देखा कि एक टस्वे भाए गए अदालत में बैठ के, और जो चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब थे, मैं नहीं कहता कि वो गलत हैं या वो ठीक हैं, लेकिन ये आंसू जो उन्होंने आज बहाए हैं, काश कि उस वक़्त बहाए होते जब ये सारा जुल्म व सितम और बाकायदा उनकी नाक के नीचे आइन को रीराइट किया जा रहा था, और उनके जो एक साथी जज थे वो 2 साल अपनी बीवी के साथ अदालतों में मुख्तलिफ दफातर में FBI में धक्के खाते रहे, और उनके ऊपर रेफरेंस जो दायर किया गया था, सबसे ज़्यादा एक्टिव रोल उसमें जो था वो इन्हीं उमरता बंदयाल साहब ने प्ले किया था। और तो और फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी जैसे जज, जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था, सिर्फ वे तकरीर की बुनियाद पर, जो कि तकरीर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ की थी, आज तक उनकी दरख्वास्त जो है वहाँ पर दबी हुई है और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं, किसी किस्म की उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनको एक ही दफ़ा रेफरेंस उनके खिलाफ फाइल हुआ और एक ही दफ़ा बैक जुम्बिश कलम उनको नौकरी से, जज की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। दूसरी जानब आज एक अजीबो गरीब मंजर हमें अदालतों में देखने को मिल रहे हैं। एक जज, आप देखें, 9 रुकनी बेंच ये शुरू हुआ था, जो कि सुकड़ कर 1 निकला, 2 निकले, 1 निकला, फिर 2 निकले, तो अब ये 3 रुकनी बेंच रह गया है। और पूरे का पूरा पाकिस्तान, इवन देन PTI के जो इमरान खान साहब हैं, वो तक ये कहने पर मजबूर हो गए कि जी फुल कोर्ट बना दे, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब की जो ज़िद है या जो उनकी अना है, वो गालबन शायद इस कदर उनके ऊपर हावी है कि उन्होंने कहा जी कि किसी सूरत में भी फुल कोर्ट बेंच जो है वो नहीं बन सकता। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें ढठाई का, इस डीठपन का, कि वो आज भी वो जो एक उनके हीरे, उनके 2 साथ होते हैं, वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जिन्होंने आइन रीराइट किया और एक पनामा के निगरान जज रहे, और जो कि आप अंदाज़ा करें कि कितनी बदकिस्मती की बात है। मैं कुछ फैक्ट चेक कर रहा था नाज़रीन, पिछले पूरे, जब से इनका टेन्योर शुरू हुआ, ये पूरे साल का अगर देखें, तो सबसे उमरता बंदयाल के बाद जो चीफ जस्टिस बनने की बारी है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की, जिनकी अभी मैं बात कर रहा था। जस्टिस काजी फाइज ईसा को पूरे 1 साल में 3 मेजर केसेस जो थे, कॉन्स्टिट्यूशन जो एक बड़ी अहमियत के हामिल जो केसेस होते हैं, आप समझ लें कि रियासती केसेस जो होते हैं, वो 3 केसेस उनको दिए गए। जबकि दूसरी जानब जो उनके एक लाडले और जो एक पनामा के निगरान जज थे जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, जो इस वक्त भी इनके साथ मौजूद हैं, उनको 73 केसेस दिए गए। नाज़रीन, आप एक कंपैरिजन चेक करें कि उनके इंसाफ का और उनकी एक ये जो आज रोना था, इस रोने के पीछे नाज़रीन सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह है। वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ करना चाहें, मैं बल्कि एक ट्वीट कर रहा था जिसमें मैं लिखा था कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है तो फिर वो ये देखता है कि मैं इसके लिए जो उसकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक कर दूं, लेकिन जब वो कर नहीं पाता तो बेचारा फिर रोता है कि मैं ये कर नहीं पाया या कर नहीं सका। तो आज ये जो आंसू हैं, ये बदकिस्मती से वही आंसू थे जो वो करना चाह रहे थे, वो कर नहीं पाए। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि वो 73 केसेस वाला, जो कि एक सीनियर मोस्ट जज जो है, उसको 3 केसेस, आप एक तकाबल करें, आपको आइडिया हो जाएगा सारी चीज़ों का, आपके सामने हर चीज़ खुलकर आ जाएगी। और यही चीफ जस्टिस साहब थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर, आप अंदाज़ा हैरान हो गए कि यही PTI थी जो इनकी तस्वीरों के ऊपर जूते मार रही थी। आज सबसे बड़ा आयरन मैन, सबसे बड़ा कानून और इंसाफ की जंग लड़ने वाला वो उमरता बंदयाल को गर्दान रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है
کہ پہلے انہوں نے ایک مخالفت میں فیصلہ دیا تھا اور اب ان کے حق میں فیصلہ ہونے کا ان کو چانس پیدا ہوا ہے، تو اس لیے وہ ایک آئرن مین بن چکے ہیں اور قانون اور انصاف کی خاطر ڈٹ جانے والا۔ ناظرین، آپ اندازہ کریں، یہ تو ابھی تو ان کے ترجمان نے اس کی وضاحت کر دی ہے، لیکن جو پہلے رپورٹ ہوا کہ جی پارلیمنٹ میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ جو سارے جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ تقریریں کر رہے ہیں، تو یہ معاملے کی جب سنگینی کا احساس ہوا تو چیف جسٹس صاحب نے فوراً اس کے اوپر جی ایسے نہیں کہا، ہم نے تو یہ کہا تھا کہ جو جیلوں میں گئے وہ بھی آج وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئیں، ہم پارلیمنٹیرینز کا احترام کرتے ہیں، دس اینڈ دیٹ۔ بہرحال ناظرین، یہ جو لوگ بیچارے جیلوں میں گئے، یہ جو بڑے بڑے لیڈران، آپ اندازہ کریں کہ کوئی 600 دن رہ رہا ہے، کوئی 800 دن رہا ہے، کوئی 200 دن رہا ہے، کوئی 400 دن رہا ہے، اور یہ سارے کے سارے جو عمران خان صاحب کے زیر عتاب تھے، پوری میں کہتا ہوں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے، پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نون کے لوگ تھے جنہوں نے اتنی لمبی جیلیں کاٹیں، اور ان کے ٹائم پہ شاید عمر عطا بندیال صاحب کی سوئے ہوئے تھے، ان کو اس وقت رونا نہیں آیا، اور ان کو اس وقت بھی رونا نہیں آیا جب عمران خان صاحب باقاعدہ ان کے حکم، یہ عدالت اسی سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ کوئی کسی قسم کا دنگا فساد نہیں ہوگا اور کوئی بندہ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ڈی چوک پر نہیں پہنچے گا، تو اس کے بعد عمران خان صاحب پہنچے، آگے لگی، سب کچھ ہوا، اور انہی میں سے ایک جج نے لکھ کے دیا باقاعدہ کہ جی عمران خان کو جو ہے ہر صورت میں توہین عدالت کا نوٹس دیا جائے، لیکن یہی چیف صاحب تھے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں، ان کو پتہ نہیں چلا ہوگا، ان کو آئیڈیا نہیں ہوا ہوگا۔ ناظرین، عدالتوں میں جتھے لے کر عمران خان صاحب جاتے رہے، اور ہم نے دیکھا، یہ ابھی کوئی چند دن پہلے کی بات ہے، پولیس والوں کے اوپر پیٹرول بم پھینکے گئے، پولیس والوں کو، رینجر والوں کو ایک قسم کا مارنے کی کوششیں تک ہوئیں، اور یہاں تک بھی، بلکہ آپ اندازہ کریں کہ ہر طرح کے کیسز میں، ہر طرح کے معاملات میں عمران خان صاحب کو جو ریلیف ملنے کا ریشو ہے وہ تقریباً 99% رہا ہے۔ ابھی تک کوئی بھی عدالت ان کو نہیں پکڑ سکی، ابھی تک کوئی بھی عدالت ان کو ایسا، میرے خیال میں کسی بھی طرح سے کسی عدالت نے کوئی تکلیف نہیں، ان کو ہمیشہ کرسی دی جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نظام یہی ہے کہ مائٹ از رائٹ، آپ کے پیچھے بندے ہونے چاہیے، آپ کے پیچھے ورکرز ہونے چاہیے، ایک اچھا تگڑا قسم کا آپ کا بیک اپ ہو، آپ کو عدالتیں، آپ کو سارا نظام آپ کے آگے وہ آپ کی جے جے کاری کرے گا اور آپ کو کرسیاں پیش کی جائیں گی۔ لیکن ناظرین، میں حیران اس بات پر ہوں کہ وہ ججز جو ان کے ساتھ 5 رکنی بینچ بیٹھا تھا، جو کہ 7 رکنی بینچ تھا، جنہوں نے 2 پہلے جسٹس اطہر امین اللہ سمیت اور جسٹس یحییٰ آفریدی سمیت جنہوں نے لکھ کر دے دیا تھا کہ ہم اس سے اختلاف کرتے ہیں، یہ ان کو کسی بھی صورت میں سو موٹو نوٹس نہیں بنتا، اس کو خارج کیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جسٹس مندوخیل اور جسٹس امین الدین نے اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر لکھ کے دیا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ کسی بھی صورت میں یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ 4-3 کے فیصلے کو آپ اندازہ کریں کہ 4 لوگ کو چیف جسٹس صاحب نے نکال باہر کیا، اس کے باوجود وہ انہی 3 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے ہم خیال ہیں، اور اس کے بعد سرکولر جاری کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر کہ جی کوئی بھی میرے اوپر کچھ، میں جو میرا اختیار ہے اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، جیسے وہ جسٹس قاضی فائز صاحب عیسیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ سو موٹو نوٹس جو ہے نئی قانون سازی تک روکے جائیں۔ لیکن ناظرین، بدقسمتی ہمارے نظام انصاف کی کہ ہمارے پاس اس طرح کے ججز ہیں جن کو صرف اور صرف اپنی انا پیاری ہے، جن کو صرف اور صرف اپنے ایک ڈیٹ پن سے شاید اس حد تک لگاؤ ہے، وہ یہ بھی نہیں سوچ رہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ اس وقت ملک کتنے بڑے کرائسس میں جا رہا ہے، جبکہ دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں، چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ آپ فل کورٹ بنا دیں، اس پہ کسی کا بھی کوئی اعتراض نہیں رہے گا، کسی کو بھی کوئی ایسی، دیکھیں جو بھی فیصلہ آئے گا وہ تمام ججز کی مرضی سے آئے گا۔ تو اس طرح کا ایک کردار ادا کرنا اور اس طرح کے پھر سارا کچھ، اگر آپ کو دیکھیں، یہ رونا اصل میں چیف جسٹس صاحب کا نکلا صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کو سمجھ لگی کہ میرے اندر، جو میرے اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے میری سپورٹ ہے بالکل ختم ہو چکی ہے، میں بالکل خالی ہاتھ ہو چکا ہوں، اور اس کے جو پریشر میں آ کے یہ ان کی آنکھوں میں آنسو نکلے، یہ کوئی آئین اور قانون کی پاسداری یا محبت میں ان کے آنسو نہیں نکلے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ میں جو جج ہیں مظاہر علی نقوی کو صرف اس لیے بٹھایا تھا کہ حکومت کو میں دکھا سکوں کہ دیکھیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک کسی بھی کرپشن کی کسی بھی طرح سے کوئی اہمیت نہیں، جج جس طرح سے مرضی ملزمان کو، محمد خان بھٹی جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھائے، پرویز لائی جیسے لوگوں کے ساتھ باتیں کرے، ان کو اپنے گھر بلائے، اتنے کلوز ریلیشن رکھے، تو اس کے باوجود آپ کی آنکھوں میں نہیں آنسو نکلے۔ تو آج
جب قانون اور انصاف کی پوری قوم ڈیمانڈ کر رہی ہے تو اس وقت آپ نے ایک پورے کا پورا ناظرین، یہ میں آپ کو پچھلے چند دنوں سے بتا رہا ہوں کہ عمر عطا بندیال صاحب کی یہ عادت اب بن چکی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی سب کچھ غلط ہے۔ وہ اپنے آپ کو جو ون مین شو یا جو ان کے اندر ایک ذہن ایک وہ بنا چکے ہیں، وہ اسی کے اوپر قائم ہیں۔ کاش کے ناظرین ہمارا ملک جو ہے، جس طرح میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ جس طرح کہ انڈیا کی ایک ہائی کورٹ کے جج نے کیا ہے، کاش کہ ہمارا نظام انصاف بھی اس طرح ہے اور ہم لوگ بھی فخر کر سکیں اس کے اوپر کہ ہمارا بھی کوئی جج تھا۔ آپ اندازہ کریں اسی مظہر علی نقوی صاحب کے جو ہیں وہ وکیل ہیں اور ان کے اوپر گھنونے الزامات ہیں، اور اسی کا ریفرنس جو ہے فائل کیا گیا، اور اس کی آج تک ابھی تک کوئی ہیئرنگ تو دور کی بات ہے، ابھی تک کوئی اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ ریفرنس کیا اس کے حوالے سے کچھ اس کی اپڈیٹ بھی ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے لیے نازک وقت ہے۔ انہوں نے 3 اپریل تک اس کیس کو جو ہے وہ اس کی ملتوی کیا ہے، لیکن ناظرین جو فیصلہ بھی ہو، میرے خیال میں اس کی کوئی اتھارٹی، کوئی اخلاقی وقت نہیں رہے گی۔ جتنا بھی ہو سکے یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اگر اپنے پورے ہاؤس کو ان آرڈر کریں گے تو تب ہی اس فیصلے کی اہمیت ہوگی۔ اگر تمام کے تمام ججز اس کے اوپر سمجھتے ہیں کہ ہمارا بالکل، ہم وہ ایک قسم کا تھمب اس کو دیتے ہیں، اس کے اوپر اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہیں، تو تب ہی اس کی اہمیت ہوگی، ورنہ یہ 4-3 کا فیصلہ جو ہے ہمارے پورے آئینی سسٹم کو بگاڑ کر رکھ دے گا۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔